کہ ہر گناہ کی تباہ کاری ہوتی ہے، جس طرح آپ کی کتاب بھی ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، تو حرام کمانے کی کیا تباہ کاریاں ہیں؟ جو بدن حرام سے پلے گا بڑھے گا، حدیث پاک میں ہے کہ جو بدن، جو جسم حرام سے پلے گا بڑھے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور بھی حرام کی کافی مطلب یعنی کہ مذمتیں کی گئی ہیں، یہاں تک کہ جیسے کوئی لباس کسی نے پہنا نماز کے لیے، اس میں 1 درہم بھی اگر حرام کا شامل ہے تو اس کی بھی یہ وعید ہے کہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جو بندہ حرام مال کماتا ہے اگر اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے تو وہ جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ حوالہ مسند امام احمد جلد 2 صفحہ نمبر 34، حدیث نمبر 3672، دار الفکر بیروت۔ جمع الجوامع روایت نمبر 18134 میں ہے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت دن کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی۔ یہ پہاڑ کا نام ہے تہامہ، لیکن جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ پاک ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا اور پھر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ لوگ روزے بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی ہوگی تو اسے لے لیتے ہوں گے، لہذا اللہ پاک ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ حوالہ جمع الجوامع جلد 7 پیج نمبر 211، حدیث نمبر 18134، الازہر قاہرہ مصر۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بن جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑھا وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ تو حرام بہت خطرناک ہے، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ اب تو پتہ ہی نہیں کہ حلال حرام کا فرق ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اور کب جا کر یہ سود میں پڑ جاتے ہیں، مسائل نہیں سیکھتے۔ تو جن کو کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، اس پر فرض ہے کہ بزنس کے ضروری مسائل جانتے ہوں۔ یہ نہ جاننا بھی اس کو گناہ گار کرے گا، اور واقعی بزنس میں تو بات بات پہ قدم قدم پہ وہ حرام حلال یہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، کہ یوں کیا تو حرام، یوں کیا تو حلال، معمولی سے فرق سے وہ حلال جو تھا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ اس کو مطلب سیریس لیتے نہیں ہیں اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اسی حرام سے بعض اوقات خیرات بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ بولے پتہ نہیں تھا، تو یہ پتہ نہیں تھا تو یہ مسئلہ موجود ہے نا کہ سیکھنا فرض ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، اس کے لیے نوکری کے مسائل ضروری سیکھنا فرض ہے۔ جس کو نوکر رکھنا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ نوکر رکھنے کے کیا کیا ضروری مسائل ہیں وہ جانتا ہو۔ جس کو مطلب شادی کرنی ہے اس کے لیے فرض ہے کہ شادی کے ضروری مسائل وہ جانے، اور ساتھ میں طلاق وغیرہ کے بھی جانے، ورنہ کب کوئی ایسا بول دے کہ طلاق ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ اور یہ ہیں مطلب یہ اس سے کارٹون بھی نظر آتے ہیں اس ماحول میں، دنیا میں، سوسائٹی میں، کہ جو بات بات میں طلاق دیتے ہیں اور پھر یہ کہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میں صحیح بولتا ہوں آپ کو۔ ایک نوجوان تھا میرا، اس سے تعلقات تھے مطلب، تو وہ مطلب چغلی کی عادت تھی اس کی، دو کو لڑوانا
اور تفریح لینا. تو میں نے وہ حدیث پاک پڑھی تھی کہ اس کے نطفے میں شک ہے، ایسے شخص کے کہ جو مطلب یعنی کہ چغل خور ہو، اس کا یعنی کہ حرام ہونے کا مطلب کچھ ایسی، اب پورے الفاظ یاد نہیں ہے مجھے، تو وہ میں نے اس کو بیان کی ہوگی. تو یوں مسائل وہ کچھ نہ کچھ جانتا تھا. وہ اس نے کہا ہاں یار میرا باپ جو ہے نا بات بات پہ یار طلاق دے دیتا ہے، میری ماں کو نے پھر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ اس نے مطلب یعنی کہ ایک طرح کا اشارہ کیا کہ میں لگتا ہے حلال کا نہیں ہوں. یہ میرے یادگار واقعات میں سے ایک واقعہ ہے میرا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سب سیکھنا فرض ہے، نہیں سیکھیں گے تو کیسے کام چلے گا. جو نماز جس پر فرض ہے اس کے لیے فرض ہے کہ نماز کے ضروری مسائل اور ایسے مسائل جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ جانتا ہو، وضو کے فرض بھی جانتا ہو، وضو کیسے ہوتا ہے، جو ضروری مسائل ہے وہ جانتا ہو نا، وضو کرے گا کیسے. ادھر سوکھا رہ جاتا ہے ادھر سوکھا رہ جاتا ہے، لوگوں کو واقعی پتہ نہیں ہوتا، وہ غلط سلط وضو کر لیتے ہیں اور سیکھنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. اسی طرح غسل بھی اس کو جاننا ہوگا کہ غسل بھی نماز کے لیے اہم ہے. فرض غسل تو اسی صورت میں اترے گا جب صحیح کرے گا جو شریعت کے احکام ہے اس کے مطابق، یعنی ان کے فرض ادا ہو جائے، کم از کم اتنا اس کو معلوم ہو. لیکن نہیں جانتے، بھاری تعداد، یہ بھی نہیں کہ بہت کم تعداد، بھاری تعداد ہے جو ان ضروری مسائل کو جانتے ہی نہیں ہیں، سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ٹائم ہی ٹائم ہوگا لیکن سیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، یوں سمجھ لو. پھر وہ تو دارالعمل سے تو نکل گئے نا، دنیا دارالعمل ہے. تو اللہ پاک اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں یہ سب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ جس پر فرض ہے اس کے لیے روزوں کے مسائل بھی جاننا فرض ہے، یہ بھی نہیں سیکھتے ہم. مطلب اتنا وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ فیضان رمضان شعبان میں پڑھ لو، ماہ شعبان کے اندر ہے 400-500 پیج ہے اس کے غالباً، تو یہ پوری پڑھ لو. لیکن سب نہیں پڑھتے، کچھ نہ کچھ جذبہ ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت نہیں پڑھتی ہوگی. اس میں رمضان روزوں کے مسائل ہیں، بھلے کبھی پڑھ لیجیے تو مسئلہ تو ہے نا کہ جو جانتا ہے اس کو یاد ہو. اب تاجر ہے وہ خالی پڑھ لے اور سمجھ خاک نہ پڑے تو اب اس کا پڑھنا کیا بولتا ہے. لیکن جاننا فرض ہے مسائل. اس طرح دیگر کا جو بھی بیان ہوا تو یہ اس طرح پڑھے یا سیکھے کہ اس کو یاد بھی ہو تاکہ یہ عمل کر سکے. ورنہ ہاں اکا دکا کوئی ذہن سے نکل گیا تو وہ پوچھ لے یا کتاب سے نکال لے واپس پڑھ لے، تو یہ ضروری ہے نا. ورنہ تو گناہ در گناہ در گناہ. نماز روزہ بھی اسی سے افطار کرے گا، نماز کے کپڑے بھی اسی کپڑوں سے ہوں گے، بدن ڈھانپے گا، حج کرے گا انہی پیسوں سے. حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر سال پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی فرد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حرام کا ہے. ہم جو بھی مسئلہ بتاتے ہیں وہ جنرل بتاتے ہیں. ہر ایک اس آئینے میں خود کو دیکھ لے کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں، یہ جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا. اس کو چھوڑیں، آپ اپنا دیکھیں گے آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. خواہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا کہ ہم نے پہلی بار سنا یہ مولانا بہت سختی کرتا ہے. میں سختی نہیں کرتا، یہ تو جو شریعت نے ہمیں احکام دیے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اپنی طرف سے میں نے کیا کہنا ہے. یہ جو میں نے بتایا وہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے طور پر فتاوی نہیں دیا، یہ آگے سے لیے انہوں نے. تو جو بھی مسئلے نکلتے ہیں نا وہ قرآن و حدیث سے نکلتے ہیں. شریعت کا معنی یہی ہے، اللہ اور رسول کے احکام حکم کی جمع ہے. جو اللہ اور رسول نے فرمایا، جو کہا ہمیں کرنے کے لیے آرڈر کیا، یہ شریعت ہے. تو اس میں کس چیز سے ناراض ہونا کہ مولانا سختی کرتا ہے، یہ مولانا نئی نئی باتیں کرتا ہے. تو کیا آپ سارا اسلام جانتے ہیں؟ قرآن و حدیث ساری حفظ ہے آپ کو، قرآن و حدیث تفسیر اور شروعات کے ساتھ. یہ تو آپ کو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا کہ حدیث کی کتابیں کتنی ہیں. واقعی یہ بھی ہم لوگوں کو نہیں پتا. تو کیا مطلب ہے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہے
یہ تو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آ گیا مجھے کہ یہ فرماتے کہ کبھی بھی یہ مت کہو کہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ کہو کہ میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی. اپنا کہو کہ حدیثیں اتنی ہے، کتنی کتابوں کی تعداد بھی لکھی ہے انہوں نے. کچھ حدیث پاک کی 380 کتابیں ہیں. آج کل ساری کتابیں، یہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کہ حدیث پاک کی 380 کتابیں ہیں. آج کل ساری کتابیں احادیث کی ملتی بھی نہیں. لہذا جب کبھی تم سے کوئی کسی حدیث کے بارے میں سوال کرے تو یہ مت کہو کہ یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں، بلکہ یوں کہو کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے یا میں نے نہیں پڑھی. یہ واجبی سا ہے کہ مطلب کیوں خامخواہ نہیں آتا تو حضرت بننے کا شوق اور علامہ بننے کا شوق چراتے ہیں. اور علامہ کی تعریف میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کو ہر حدیث معلوم ہی ہو، ورنہ تو وہ عالم یا علامہ نہیں ہے. علامہ ہے بڑا عالم ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. جب کتابیں نہیں ملتی تو کہاں سے پھر ساری حدیثیں یاد کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. حافظ قرآن اگر عالم صاحب ہے اور حافظ قرآن نہیں ہے تب بھی وہ عالم ہے. حافظ قرآن ہے لیکن جو ضروری علم ہونا چاہیے عالم کے لیے وہ نہیں ہے تو حافظ صاحب عالم نہیں ہے. حافظ صاحب کو مسئلہ پوچھو، لوگ بولتے ہیں نا حافظ صاحب کو مسئلہ پوچھا، حافظ صاحب کو کیا پتا یار کہ مسئلے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. فقہ کی تعریف کیا ان کو بیچاروں کیا پتا. وہ حفظ بہت اچھی سعادت کی بات ہے لیکن علم یہ اور چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد.